الحمدللہ گزشتہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفیل، اس کا پس منظر، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصحاب فیل میں کس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی بحث چل رہی تھی، بات چل رہی تھی۔ گزشتہ بات یہاں تک آئی کہ ابرہہ اپنی فوج لے کر یمن سے روانہ ہوا، نعوذ باللہ مکہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے، جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے نکلا۔ اور گرانے کے لیے اس نے ایک تدبیر کی تھی کہ کعبۃ اللہ کو توڑنے تو نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا گھر ہے، عظیم گھر ہے، پتھروں سے بنا کر ہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کر ہی۔ اب یہ گھر کو گرانے کے واسطے ایک پلان بنایا، کیا کریں؟ ہاتھیوں کا لشکر لیا۔ لشکر کا مطلب بہت زیادہ نہیں، بلکہ 12 ہاتھی، بعض روایت میں 8 ہاتھی، 12 ہاتھی بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ ہاتھیوں کو لے کر جائیں گے اور ہاتھیوں کے گلے میں ہاتھیوں کے ذریعے سے اور رسی یعنی زنجیر ڈال کر کعبۃ اللہ کو زنجیر کے ذریعے سے باندھ دیں گے، باندھ کر ہاتھیوں کے گلے میں یا ان کے پیروں میں ڈال کر ہاتھیوں کو ہانکیں گے۔ جب ہاتھی سامنے نکلے گی تو خود بخود جو گھر ہے نعوذ باللہ بیت اللہ گر جائے گا، یہ پلان تھا۔ اب آگے نکلا، سب سے پہلے ایک عرب کا ایک آدمی تھا، ذو نفر جس کا نام تھا، اس نے معلوم کر لیا کہ یہ ابرہہ کیا کر رہا، مکۃ المکرمہ کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کے واسطے جا رہا۔ اب یہ آدمی بھی عرب کا تھا، اب اس کے دل میں میاں محبت تھی، کعبۃ اللہ سے محبت تھی، فوراً عرب کے قبیلوں کو جمع کریا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے گاؤں نہیں تھے، چھوٹے قبیلے، پورے قبیلوں کو جمع کر کر کہنے لگا، دیکھو بھائی ابرہہ کیا کر رہا ہے، جا کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو گرانے والا ہے، پورے ملو اس سے لڑائی کریں گے۔ لڑائی کرنے لگا۔ لڑائی میں اتفاق سے ایسا ہوا کہ ذو نفر اور عرب کے قبیلے ہار گئے، تو ذو نفر کو لا کر قتل کرنے کے واسطے، ابرہہ قتل کے واسطے لایا، تو ذو نفر کہنے لگا، دیکھو ایک کام ایسا کرو، مجھے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کبھی بھی کسی بھی وقت کام آ سکتا ہوں، رکھ لو مجھے قتل مت کرو، رکھ لو۔ تو بہرحال ابرہہ سمجھ گیا کہ بھئی چلو ایک آدمی کام آئے گا، رکھ لیا۔ پھر آگے بڑھا، بنو خشام ایک قبیلہ ملا، بہت دور آگے بڑھا کا مطلب زری دور نہیں، کچھ دور گیا، جانے کے بعد ایک قبیلہ ملا، قبیلہ بنو خشام کے نام سے ایک قبیلہ ملا۔ قبیلہ بنو خشام میں وہاں پر اتفاق سے ایک آدمی ایسے ملے، حنیف بن حبیب ایک آدمی ملے، حنیف بن حبیب ایک آدمی ملے، بڑے سردار مانے جاتے تھے، اور وہ قبیلہ خشام کے بڑے آدمی تھے۔ اب انہوں بھی مشورہ کرے کہ انہیں مکۃ المکرمہ کو گرانے جا رہا، تو لہٰذا کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ جنگ ہوئی، اس کی دوسری مرتبہ ابرہہ کی جنگ ہوئی۔ اب بھی مکۃ المکرمہ کو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے واسطے جا رہا، نعوذ باللہ گرانے کے واسطے جا رہا، اس سے پہلے لڑائیاں شروع ہوئے اس کے مقابلے میں۔ اب یہ حنیف بن حبیب جو آدمی تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں بھی ہار گئے، ان کو بھی شکست ہو گئی۔ جب ان کو بھی قتل کے واسطے ارادہ کریا تو حنیف بن حبیب کہنے لگے، ابرہہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ عرب کا جو راستہ ہے، اب زمانے میں روڈاں میں آپ پورے بن کو ہی، اس زمانے میں بن کو ہی، وہ زمانے میں جنگل کا راستہ لینا تھا، پہاڑوں کے ذریعے سے جانا تھا، جنگلی راستے میں چلنا تھا، ایسا تھا۔ تو کہنے لگے، حنیف بن حبیب کہنے لگے، دیکھو مکۃ المکرمہ کو جانے کا راستہ مجھے معلوم، کیسا جانا، کہاں سے جانا، کون سے جنگل سے جانا، کون سے پہاڑ سے جانا، مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اگر آپ مجھے ساتھ رکھ لیے قتل کیے بغیر، میں تم نہ کیا کرتا ہوں، وہاں تک رہبری کر دوں، مکۃ المکرمہ تک میں رہبری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کے دل میں تو محبت تھی، اسی وجہ سے لڑے، لیکن جان بچانے کے واسطے یہ ہیلا اختیار کرے۔ تو بہرحال ابرہہ ان کو بھی قتل نہیں کیا، ساتھ میں لیا۔ اب یہ کیا کرے، یمن سے نکل کر یہ قبیلہ ابرہہ کا طائف گیا، طائف سے پھر مکہ مکرمہ کو۔ اب طائف والوں کو معلوم ہو گیا ابرہہ کا لشکر آ رہا، لیکن ان سے پہلے طائف والے ایک چالاکی کرے، ابرہہ کا لشکر اس سے پہلے انہوں جتنے جنگا لڑکو آیا ابرہہ، پورے سے جیت فتح حاصل کر کو ہے، پورے کے ساتھ جیت کو ہے، فتح حاصل کر کو ہے، سب کو ہرا کو ہے، شکست دے کو ہے۔ اگر ہمیں اب اس کے مقابلے میں آ گئے، ہمیں لڑنے کے واسطے آگے آ گئے، تو انہیں کیا کرتا، مکہ مکرمہ کو گرانے سے پہلے ہمارا ایک لات، ایک بت خانہ ہے، اسے گرا ڈالتا۔ اس سے پہلے کیا کریں گے، ہمیں اس سے ہاتھ ملا ڈالیں گے، اس سے پہلے کیا کریں گے، ہمیں ہاتھ ملا لیں گے۔ جو وہاں کے آدمی تھے، طائف والے تھے، جا کر ابرہہ سے کہنے لگے، دیکھو ہماری تمہاری دشمنی نہیں ہے، ہمارے اوپر مقابلہ بھی کرو نہ کو، لڑو بھی نہ کو ہمارے ساتھ،
الٹا ہمیں کیا کرتی، ابو رغال ایک آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، گویا کہ ہمارا بڑا ہے، سردار ہے، اسے تمہارے حوالے کرتی، تم نہ مکے میں جا کو انہیں کام آتا، ایک کام کرو اسے لے لے کو چلے جاؤ، ہم نہ چھیڑو نہ کو، ہمیں بھی تم نہ چھیڑ دینے، کمپرومائز ہو گئے۔ تو بہرحال ابرہا کیا کیا، ہوشیاری سے چلو بھئی یہ آدمی بھی لے کر نکل گئے۔ اب یہ پورے کے پورے مکۃ المکرمہ کے قریب پہنچے، مغمس نامی ایک جگہ تھی جہاں پر بہت ساری ہریالی تھی، جانوروں کو چرانے کی جگہ تھی۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ بہت سارے اونٹ تھے، اب وہ اونٹوں میں عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، بہت سارے اونٹ تھے، ابرہا کا لشکر آیا، جانوروں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب وہ جانوروں میں عبد المطلب کے، اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا، عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، اسے بھی قبضے میں لے لیے۔ اب یہ قبضے میں لینے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ اونٹاں کس کے ہیں، یہ مکے کے لوگاں کے ہیں، یہ مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ان کے یہ اونٹاں پورا قبضہ کر لیا ابرہا۔ اب جانوروں کو قبضہ کر لیا تو اس زمانے میں ان کو کمانے کا ذریعہ جو تھا جانوراں تھے، کھیتی باڑی وغیرہ زیادہ نہیں مکۃ المکرمہ میں، یہ تو پانی کا علاقہ نہیں، تو جانور تھے، اب ان کا دودھ نکالنا، ان کے ذریعے سے اب روزی روٹی کا مسئلہ، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ اب 200 اونٹاں عبد المطلب کے ہی اور مکے والوں کے بھی بہت سارے اونٹاں اس کے پاس اٹک گئے۔ اب ہوا یہ، اب اس نے کیا کیا، ابرہا لشکر کے ایک حبشی آدمی کو اور اس کے ساتھ چند آدمیوں کو مکے کو بھیج کر کیا بولا مکے والوں سے، مکے والوں کو جا کر بولو مکے والے سے لڑنے کا کیا بھی مقصد نہیں ہے، ہم نہ مکے والے سے ہم نہ دشمنی کیا بھی نہیں ہے، ہم نہ ہے سو ہمارا ارادہ کیا کہتا، کعبۃ اللہ کو گرانے کا ہمارا ارادہ ہے، نعوذ باللہ، کعبۃ اللہ کو ہمیں گرا کو واپس چلے جاتی، ہمیں یہ جا کو تمہیں پہلے سنا ڈالو، کئی کو تو انہوں گھابرے ہونا نہیں، انہوں پریشان ہونا نہیں کہ لڑنے کے واسطے آ گئی، ہمیں لڑیں گے، لڑائی کریں گے، یہ گاواں کی یہ بستیاں کی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی کیا بولا تو مکہ کعبۃ اللہ کو ہمیں گرا کو واپس چلے جاتی، ہم نہ کیا بھی کرو نہ کو، یہ اتنی بات سمجھا کر بھیجا۔ اب یہ حبشی آدمی ایک چند آدمی آ کر بولے، مکے والے سے آ کر بولے دیکھو بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارا تم نہ لڑنے کا کیا بھی ارادہ نہیں ہے، کعبۃ اللہ کو گرا کو ہمیں واپس چلے جاتی۔ اب وہ مکے والے کہنے لگے دیکھو ہمارا جو سردار ہے، ہمارے جو بڑے ہیں صدر ہیں اس وقت ہمارے، انہوں عبد المطلب ہی، تمہیں جا کو ان کو ایک بات بول ڈالو، انہوں بڑے نا گاؤں کے بڑے آدمی فیصلہ کرتی گاؤں کے بارے میں، ان کو جا کو تمہیں یہ بات بتا ڈالو۔ اب یہ حبشی آدمی ان کے پاس آیا، عبد المطلب کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں ہمارا ارادہ کیا ہے، تم نہ نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، مکے والوں کو مارنے کا نہیں ہے، ہمیں خالی کعبۃ اللہ کو گرا کو واپس چلے جاتی، بس اتنا ہمارا کام، اتنا مقصد ہمارا۔ تو عبد المطلب ہاں عجیب بات کہنے لگے، دیکھو یہ کام ایسا کرو، وہ اللہ کا گھر کون سا، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر، اللہ اس کی حفاظت کرنے والے، اور ایک نصیحت بھی کرے بیچ میں، اسے ابراہیم علیہ السلام بنا کو ہی، اسے اگر تمہیں ختم کرنے آئے ہو سکتا ہے تمہارا زیادہ نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارا زیادہ نقصان ہو جائے، اس وجہ سے میری بات مانو کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ یا پھر دوسری بات بولے، کہنے لگے اور اگر آپ کعبۃ اللہ کو گرانے آ کر ہی اس کی حفاظت اللہ کرے گا، وہ اللہ کا گھر ہے، منجے کیا بھی اس سے منجے کیا ہونا، میرے 200 اونٹا ہی وہ دے ڈالو۔ اب یہ حبشی جو آدمی تھا کہنے لگا یہ کام ایسا کرو، یہ بات تمہیں ہمارے ابرہا کے پاس آ کو بولتی کیا، ہمارے بادشاہ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں بول سکتا ہوں۔ اب ابرہا کے پاس لے کر گیا عبد المطلب کو، وہ حبشی آدمی جیسے ہی لے کر گیا، عبد المطلب ماشاء اللہ جسم کے اعتبار سے بڑے بھاری آدمی اور خوبصورت چہرے والے، لباس عمدہ بہترین آدمی گئے۔ ابرہا کرسی پر بیٹھا تھا، نیچے قالین پر عبد المطلب کو بٹھایا، ساتھ بھی قالین میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، کیا آپ ارشاد فرما رہی، کیا تمہارا تقاضا؟ عبد المطلب کہنے لگے بس میرا تقاضا یہ ہے، میرے 200 اونٹ مجھے دے ڈالو، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ اب ابرہا کہنے لگا میں تو سوچا تھا تمہیں سردار گاؤں کے بڑے آدمی، تمہیں کیا بولتی، مکۃ المکرمہ کو گراؤ نہ کو، کعبۃ اللہ کو گراؤ نہ کو، ہمیں کعبہ کو گراؤ نہ کو، یہ بولتی کر کو بولے تو تمہیں کیا بول رہی، میرے 200 اونٹا منجے دیو بول رہی، یہ عجیب بات ہے نا۔ تو کہنے لگے کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخوبی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اب 2 وجہ سے بولے عبد المطلب، 2 وجہ سے بولے، کئی کو بولے ایک تو دیکھ لیے کہ لشکر زیادہ ہے، ایک وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ معلوم تھا کہ اللہ کا گھر ہرگز گر نہیں سکتا، اللہ کے گھر کو ہرگز نہیں گرا سکتے، جب گرانے کا نمبر آتا خود بخود اللہ کا عذاب آ جاتا، یہ یقین تھا عبد المطلب کو، یقین تھا، اس وجہ سے ابرہا سے مطالبہ کرنے لگے میرے 200 اونٹ دیو۔ اب ابرہا 200 اونٹ واپس کر دیا، بھئی تمہارے 200 اونٹ لے، تمہیں نکلو یہاں سے۔ اب 200 اونٹ لے کر
مکۃ المکرمہ میں آئے، آ کر لوگوں کو جمع کرے، کہنے لگے دیکھو ابرہہ حملہ کرنے کے واسطے آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ نہیں بولے کہ اس کا عذاب انہیں آ کو ہم نہ مارتا، نکلو یہاں سے، یہ نہیں بولے، یقین تھا کعبۃ اللہ نہیں گر سکتا، کعبۃ اللہ کو گرا بھی نہیں سکتا انہیں، اللہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ یقین تھا عبد المطلب کو۔ کہنے لگے دیکھو ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، ہاتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس وجہ سے آپ لوگ یہاں سے پورے کے پورے نکلو پہاڑوں کی طرف۔ اب کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر عبد المطلب سردار بھی آ گئے، کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما، اور بہت ساری دعائیں کرنے لگے، اللہ اس میں ہماری غلطی کو بھی معاف فرما، یہ کچھ بہت ساری دعائیں تھیں، بہت ساری دعاؤں میں اللہ سے التجا کرنے لگے، حفاظت کی دعا۔ اب قوم کو مخاطب ہو کر کہنے لگے یہاں سے نکلو پہاڑوں کی طرف، اپنی حفاظت کرو اللہ کے عذاب سے، ابرہہ کے لشکر سے نہیں، اللہ کے عذاب سے حفاظت کرو، اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ادھر ابرہہ آیا، اب آ کر پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، پھر انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے بات آتی کہ ابرہہ لشکر لے کر آئے گا تو طیرن ابابیل جو پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لشکر کو تباہ و برباد کرتی، کیسا کعبۃ اللہ کی اللہ حفاظت کرتی، انشاءاللہ آئندہ کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔